دیکھو نماز میں وسوسے اگر اس طرح کے آ رہے ہیں نا، وسوسے دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو طہارت یعنی ناپاکی کا وسوسہ شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہوا تو نہیں خارج ہوئی ہے، پیشاب کا قطرہ تو نہیں نکلا. تو اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ جب تک 100% یقین نہ ہو وضو ٹوٹنے کا، اس وقت تک یہی سمجھا جائے گا کہ وضو باقی ہے. اب جو وسوسے کا مریض ہے اس کو یہ شبہ ہوتا ہے پتہ نہیں مجھے 100% یقین ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو اس کا علماء نے حل لکھا ہے کہ اگر آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں نا، کوئی اس وقت پوچھے کہ بھئی آپ کی ہوا خارج ہوئی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکلا ہے، تو آپ قسم اٹھا کے بولے اللہ کی قسم ہوا خارج ہوئی ہے، تو یہ اس کی علامت ہے آپ کو 100% یقین ہے. یعنی اگر آپ قسم اٹھا سکتے ہو تو کہا جائے گا کہ وضو ٹوٹا ہے. لیکن جو وہمی ہے نا وہ کہے گا پتہ نہیں میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا. یہ بھی ہوتا ہے. اگر کوئی اس وقت مجھ سے پوچھے تو میں کیا قسم اٹھا سکتا ہوں، تو یاد رکھو اگر آپ کو اس میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ قسم نہیں اٹھا سکتے. کیونکہ جب آپ کو یقین ہوتا تو کہتے ابھی رات کا وقت ہے نا، میں آپ سے پوچھوں بھائی ظہر ہے یا رات ہے، تو آپ قسم اٹھا کے فوراً، کوئی کتنا ہی وہم کا مرض ہو آپ قسم اٹھانے میں ہچکچاؤ گے نہیں. تو اگر یہ ہو رہا ہے پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ قسم نہیں اٹھا سکتے اور آپ کا وضو نہیں ٹوٹا. پھر یہ فکر نہ کریں کہ حقیقت میں ہوا خارج ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، بس اللہ اس کے رسول نے جب کہہ دیا کہ آپ کا وضو باقی ہے تو وضو باقی ہے. دوسرا وسوسہ تجوید کا ہوتا ہے. الحمدللہ کو الحمد پتہ نہیں حلق سے نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا، یہ بھی ہوتا ہے. اتنی زور سے پڑھتے ہیں کہ ساتھ والے کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے وسوسے کے مریض کو چاہیے بس جلدی سے پڑھ لیا کرے. اے اللہ تو نے ہمارے ذمے جو کام لگایا ہم نے وہ کرنا ہے، باقی خوش رکھنا یا نہ رکھنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ تیرا کام. ہم کیا کرتے ہیں؟ خوش ہونے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تبھی مجھے ان صوفیوں پہ بڑا غصہ آتا ہے جو کہتے ہیں ہمیں نماز میں مزہ نہیں آ رہا ہم کیا کریں. ابے مزہ تو جاوید نہاری، نلی نہاری میں اور وہ مختلف نہاریوں میں ہے. نماز مزے کے لیے اللہ نے رکھی نہیں ہے. تم اپنا کام پورا کرو جو اللہ نے تمہارے ذمے لگایا ہے. کہہ رہے دل نہیں لگتا اس لیے مزہ نہیں آتا. بھائی دل اپنے اختیار میں تھوڑی ہے، دل کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے. آپ دل لگانے کی کوشش کر لو، بس کوشش ہمارے ذمہ فرض ہے. لگے نہ لگے ہم نے اپنا کام پورا کر دیا. غلام کا کام ہوتا ہے آقا نے جو آرڈر دیا اس کو پورا کرے، بس. تو غلام سمجھو اپنے آپ کو بھائی. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے غلام نے یا آپ کے باس نے کہا، آپ کہیں آفس میں جاب کر رہے تھے، بیٹا یہ جا کے چیک کیش کرا کے لے آؤ. اب آپ جا رہے ہو، آپ کو تنخواہ ملتی ہے اسی چیز کی. اب آپ جا رہے ہو، آپ سوچ رہے ہو کل جب میں گیا تھا اتنا مزہ آ رہا تھا، بائک یوں 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 چوتھے گیئر میں چلا رہا تھا اور ایسے ایسے زگ زیگ کرتا ہوا جا رہا تھا کہ باس نے آج بڑے دنوں بعد مجھے کوئی کام کہا ہے، کتنا مجھے مزہ آ رہا تھا. بینک میں گھنٹہ بیٹھا رہا ہوں پھر بھی میں نے انجوائے کیا، کوئی ٹینشن نہیں ہوئی. آج پتہ نہیں بورنگ دن ہے، طبیعت بھی کچھ سیٹ نہیں ہے. باس نے کہا 1 گھنٹے میں یہ چیک کیش کرا کے پیسے لا کے میرے ہاتھ میں پکڑاؤ. بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا یار، آج بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا. لہذا آج نانی کے ہاں چلے جاؤ. آج کیا کرو، ہمارے بچے تو جیسے ہی کرتے ہیں نانی کے ہاں چلے جاتے ہیں، تو نانی کے ہاں چلے جاؤ. اگلے دن آپ آئے، باس نے کہا بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے فوری طور پر 1 کروڑ روپے چاہیے، تمہیں میں نے چیک دیا تھا، میں نے آگے پیمنٹ کرنی تھی، کیش پیمنٹ کرنی تھی، تم کیوں نہیں لے کر آئے؟ میں گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. سر بات یہ کہ آپ نے جو کام دیا نا میرے ذمے میں لگایا، میں چاہتا تھا وہ خشوع و خضوع سے وہ کام کروں. وہ کام میں کیسے کروں؟ خشوع و عین پورا نکالتے ہیں ایسے لوگ نا، خشوع اور خضوع ضاد. خشوع اور جیسے جو مولوی کرپٹ ہوتا ہے نا، سب مولوی کرپٹ نہیں ہوتے، میجورٹی ٹھیک ہی ہوتی ہے لیکن ایک آدھ کرپٹ بھی ہوتا ہے. تو جب آپ اس کو بولتے ہو نا چندے کا حساب کیوں نہیں دیتے، وہ پھر وہ عین حلق سے نکالتے ہیں. علماء کا اسلام میں احترام ہے، احترام. بڑا گلے سے عین نکال کے پھر وہ علماء کا احترام سکھا رہے ہوتے ہیں. جتنے فراڈی لوگ میں نے دیکھے ہیں نا، یہ عین غین پورا نکالتے ہیں برم میں لینے کے لیے، عین غین پورا نکالتے ہیں. تو غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ تو باس چھوڑ دے گا اس پہ کہ تو خشوع و خضوع سے چیک کیش نہیں ہو رہا تھا، تیرا دل نہیں لگ رہا تھا. باس چماٹ لگائے گا یا نکال دے گا آفس سے، بولے گا بھائی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تیرا دل لگ رہا تھا یا نہیں لگ رہا تھا. کوشش تو یہی ہے کہ کام کیا تو جی جان سے کیا کر، لیکن دل لگنا نہ لگنا یہ تیرا ہیڈیک ہے، یہ میرا ہیڈیک نہیں ہے، مجھے کام چاہیے. ایسے ہی پتہ ہے ہوتا کیا ہے، جب ہمارے ہاں لوگ نئے تھوڑا دین پر آتے ہیں، نماز روزہ شروع کرتے ہیں تو ان فضول چیزوں میں لگ جاتے ہیں. 2 حملے ایسے لوگوں پہ لازمی ہوتے ہیں، یہ نوٹ کر لیں. جب آپ نئے دین پہ تھوڑا سا آتے ہو نا، پورا تو آج کل بہت ہی کم لوگ آ رہے ہیں، تھوڑا آنا شروع ہوتے ہیں، چلو یار نماز پڑھ لو، چلو اعتکاف میں بیٹھ جاؤ. تو 2 حملے لازمی شیطان کرتا ہے. ایک حملہ تو یہ کرتا ہے کہ دل نہیں لگ رہا. شروع میں تو بڑا دل لگ رہا تھا 4 دن نمازوں میں، اب دل نہیں لگ رہا یار، اب وہ بات نہیں رہی، اب جب سے دل لگنا شروع ہوگا نا پھر پڑھوں گا. بہت بڑا دھوکہ ہے، دل کی ایسی کی تیسی. بھائی دل لگے نہ لگے
آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے 2 سنتیں، اس کے بعد 2 فرض، ظہر کے 4 سنت 4 فرض 2 سنت، عصر کے 4 فرض، مغرب کی 3 فرض 2 سنت، عشاء کے 4 فرض 2 سنت اور 3 وتر. یہ تو لازمی آپ نے ہر صورت میں پڑھنے اور جماعت سے پڑھنے ہیں. یہ تو کرنے ہیں بھائی، دل لگے یا نہ لگے. اور اللہ اگر تہجد کی توفیق دے سبحان اللہ، اس میں بھی دل لگے نہ لگے پڑھنا ہے. ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ کہتے تھے میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے نہ چاہتے ہوئے، دل نہیں لگتا تھا. 20 سال کے بعد اللہ نے مجھے تہجد کی لذت عطا فرمائی ہے. 20 سال کے بعد میرا دل لگنا شروع ہوا ہے. 20 سال تک دل نہیں لگتا تھا. پڑھتا تھا اللہ خوش ہوتا ہے تہجد پڑھنے سے. بھائی دل لگے یا نہ لگے ہم پڑھیں گے. اور تہجد نہیں پڑھے تو فرض نماز تو بہرحال ضروری ہے، وہ تو ہم نے اللہ کے حکم کا پورا کرنا ہے. تو ایک حملہ شیطان کا یہ ہوتا ہے. شیطان کیا کہتا ہے؟ اب تمہارا وہ خشوع و خضوع رہا نہیں ہے، کیا فائدہ ایسی عبادت کا. بھائی عادت ڈل جانا نا نیکی کی، یہ اس نیکی سے اچھا ہے کہ جو خشوع و خضوع سے ہو رہی ہے لیکن اس کی عادت نہیں پڑی. اس سے اچھا ہے یہ. تصوف میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ نیکی کی عادت پڑ گئی ہے نا، بے شک دل نہیں لگ رہا. یہ آدمی اللہ کی نظر میں زیادہ قیمتی ہے اس نیک آدمی سے جس کا دل تو لگ رہا ہے نیکی کا، لیکن اب اس نیکی کی عادت اس کو پڑی نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی بھی چھوڑ دے گا. وہ کیا فائدہ؟ تہجد میں آپ کو مزہ آ رہا ہے لیکن عادت نہیں پڑی. اس سے بہتر وہ آدمی ہے جس کو مزہ نہیں آ رہا لیکن عادت پڑ گئی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ مجھے نماز کی عادت پڑ گئی ہے، وہ مزہ نہیں آتا جیسے پہلے آتا تھا لیکن عادت پڑ گئی ہے، اب تو میں عادتاً پڑھ رہا ہوں نماز، ایک روٹین بن گئی ہے. تو پتہ نہیں یعنی مجھے ثواب بھی مل رہا ہے اس کا. ایک تو روٹین ہو جاتی ہے نا، عادت پڑ جاتی ہے. یعنی وہ بیچارہ پریشان تھا کہ مجھے تو عادت پڑ گئی ہے نماز پڑھنے کی، تو وہ بات تو رہی نہیں. تو مولانا اشرف علی تھانوی نے جواب لکھا کہ اگر نیکی کی عادت پڑ جائے تو کیا ٹینشن ہے اس میں بھائی، نماز پڑھنے کی عادت پڑی ہے نا، چرس پینے کی تھوڑی بڑی عادت. تو اہم کام کیا ہے؟ نیکی کی عادت ڈال دینا. تو وہ کنٹینیوسلی کرنے سے عادت پڑتی ہے، دل لگے یا نہ لگے. عادت پڑ جانا زیادہ ضروری ہے، زیادہ مفید ہے. سخاوت کی عادت پڑ گئی، سچ بولنے کی عادت پڑ گئی، جھوٹ سے بچنے کی عادت پڑ گئی، ماں باپ کی خدمت کی عادت پڑ گئی. اب بچوں کو ماں باپ کی خدمت کا جوش، بعض لوگ ہیں جوشیلے، ایک دن ایسا لگ رہا ہے اپا کہہ رہے شاید میرا بچہ ہی نہیں ہے، یہ اتنا نیک، میں نے جنا ہی نہیں شاید اس کو. 4 دن کا جوش تھا، اس کے بعد ختم. اپا نے 2 لگا دی کسی بات پہ غصے میں تو شارٹ مارکیٹ. اس سے بہتر وہ اولاد ہے جس کو ابا کی خدمت کی عادت پڑ جائے، ماں کی خدمت کی عادت پڑ جائے. دیکھو جن سوسائٹیوں میں بیویوں کو شوہروں کی خدمت کی عادت ہوتی ہے، ان کا دل لگے نہ لگے وہ خدمت کر رہی ہوتی ہیں، وہ کلچر ہوتا ہے. لیکن جن سوسائٹیوں میں بیویوں کو شوہروں کی خدمت کی عادت نہیں ہے نا، 4 دن کا جوش ان کو بھی ہوتا ہے. آج پیسے نکلوانے ہیں پتلون سے تو خدمت کر لو، یہ بھی بنا کے کھلا دیا. اس کے بعد پھر جو پڑی رہتی ہیں ایک مہینہ ماشاءاللہ پولیس آ کے اٹھاتی ہے کہ اب کچھ ناشتہ بنا دو، بیچارے انہیں کہاں جانا ہے؟ آفس جانا ہے. صفائی کی عادت گھروں میں بعض خواتین کو ہوتی ہے، بعض کو نہیں ہوتی. جن کو نہیں ہوتی کبھی کبھار وہ گھر صاف کر لیتی ہیں. جس دن ان کا رشتہ لینے کے لیے آپ گئے تھے اتفاق سے گھر انہوں نے چمکایا ہوا تھا. جس دن آپ کی شادی ہوئی 1 ہفتہ انہوں نے گھر صاف رکھا. آدمی کہتا ہے یار کیا سلیقے والی عورت ملی ہے. اگر اس کو صفائی کی عادت نہیں ہے، کسی کا باپ بھی اس سے گھر صاف رکھوا نہیں سکتا. کروا تو سکتا ہے، کر لے گی 1 آدھ دفعہ، رکھ نہیں سکتی. وہ رکھے گی وہی جس کو ماں باپ کے گھر سے عادت بولو پڑی ہوئی ہے. تو اس لیے عادت ہی ہے سب کچھ میرے بھائی. سب کچھ کیا ہے؟ عادت. یوز ٹو ہو جائے آدمی وہ کام کرتے کرتے. جو بہادر ہوتے ہیں ان کو لڑنے کی عادت ہو جاتی ہے. پتا ہے آپ کو؟ میں نے بتایا آپ کو پہلے سے نہیں پتا تھا. اور اصل میں سوئمنگ کرتے تھے نا، تو ہمارے ایک دوست تھا، مجھے شروع بالکل بچہ تھا میں، تو وہ کیا کر رہا تھا، اس نے مجھے تھوڑا سا سکھائی، یوں ٹانگے مارو. 2 دوست تھے. اب میں یوں کر رہا ہوں تو وہ کہہ رہے میں نے بتایا ان کو، میں نے سکھایا ہے. وہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کہہ رہے میں نے سکھایا ہے. تو مجھے وہاں سے وہ لفظ نہ یاد ہو گیا کہ جب بھی کوئی ایسی بات کریں گے تو میں نے بتایا تھا آپ. تو کیا کہہ رہا تھا میں، کیا بتایا تھا میں تو بھول ہی گیا. میں نے بتایا کیا تھا؟ ہاں، لڑنے کی عادت. اس پہ عرب شاعر کا ایک شعر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کا ایک شاعر گزرا ہے، اس کا ایک شعر ہے. اب شعر تو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، اس کا مفہوم یاد رہ گیا. وہ کہتا ہے مجھے لڑنے کی ایسی عادت پڑی ہوئی ہے، بہادری بتا رہا ہے، کہ اگر میں مظلوم کی مدد کے لیے ظالم سے لڑتا ہوں، اس میں یوز ٹو ہو چکا ہوں، مجھے عادت پڑ گئی ہے کوئی ظالم ملے میں لڑوں. کہہ رہے لیکن لڑنے کی عادت سے اتنا مجبور ہوں کہ اگر ظالم نہیں ملتا نا لڑنے کے لیے تو مظلوم سے لڑائی شروع کر دیتا ہوں کہ یار فی الحال ٹینشن میں جا رہا ہوں، کو پڈا نہیں ہوا بہت دنوں سے، تو پڈا تو کرنا ہے نا. اب ظالم نہیں مل رہا تو میں ظالم بن کے مظلوم کی کٹ لگا دیتا ہوں. اور میں اس سے کہتا ہوں یعنی مجھے ظالم دکھا دے ورنہ میں تجھے کوٹ کے تیری کٹ لگاؤں گا میں. تو لڑنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے بعض لوگوں کو، سخاوت کی بھی عادت پڑ جاتی ہے، چرس کی عادت پڑتی ہے.
बुराइयों झूठ की आदत पड़ती है, सच की आदत पड़ती है, शादियों की भी आदत बाज लोगों को अल्लाह माफ फरमाए पड़ जाती है, अल्लाह ताला मफरत फरमाए, क्या कह सकते हैं। मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ, एक जनरली बात कर रहा हूँ। तो पंगे लेने की आदत होती है बाज लोगों को, देखा होगा आप लोगों ने, खानदान में हमेशा कोई ऐसी टेंशन होती है, एक टेंशन जिसको पंगे लेने की आदत हो, खुद भी टेंशन में, दूसरों को भी टेंशन में, तो करते करते रहने से क्या हो जाता है, आदत पड़ जाती है। तो अब क्या है, तो देखना चाहिए भाई, अच्छे काम की आदत डालो, फिर बेशक दिल लगे या लगे, यूज टू हो जाओ, फिर करता रहेगा अच्छे काम। सखावत की आदत पड़ गई, करता रहेगा सखावत, देता रहेगा, कहीं ना उसको बेचैनी होती है, उसको नहाने की आदत पड़ जाती है, बाज दफा जिस दिन नहीं नहाए उनको टेंशन होती है, बाद लोगों को गंदगी की आदत पड़ जाती है, उनको आपने नहला दिया मर जाएंगे, वो मरने के बाद भी कहेंगे हमें मत नहलाओ, हम दोबारा मरेंगे वरना, तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए जो उलमा है ना, जो तसव्वुफ में इसको बहुत फोकस किया जाता है। तसव्वुफ का मतलब क्या होता है, आजकल लोगों ने तसव्वुफ को भी बदनाम किया हुआ है। भाई वो तसव्वुफ जो शरीयत से साबित हो, उस तसव्वुफ के हम कायल हैं। आजकल सूफियों ने नई नई चीजें, ये कुछ ये जायज नहीं है तो बिदअतें हैं। तो तसव्वुफ की असल क्या है कि भाई अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा की जाए, नेकियों की तरफ लाया जाए। तो सूफिया किराम के यहाँ इसकी बहुत वैल्यू है, वो हमेशा मुरीद को आदत डलवाते हैं, आदत डालो इसकी। हमारे हजरत ने किसी को मामूलात दिए, तहज्जुद पढ़ो, सुबह शाम ये तस्बीहात पढ़ो, उसने 1 महीने बाद खत लिखा कि हजरत मेरी वो कैफियत ही नहीं बन रही जिक्र में, और कब्ज ही कब्ज रहता है, बस होता ही नहीं है। ये तसव्वुफ की गाड़ी इस्तिलाहत है ना, कब्ज ही कब्ज है, बस इंशराह थोड़ी देर के लिए होता है, फिर एकदम कब्ज की कैफियत में चला जाता हूं। उसका ख्याल था हजरत बहुत खुश होंगे, यार तुझे तो सारी इस्तिलाहत मालूम है, लग रहा है तो खुद शेख व मुर्शिद तो तुझे होना चाहिए, मैं तो यहाँ बिला वजह कुर्सी पे बैठा हूं। हजरत ने उसको डांट लगाई, फरमाया जो मामूलात बताए थे उसका तो ढीले का नहीं बताया कि मामूलात पूरे किए कि नहीं किए, कब्ज और बस्त में क्या कर दिया है, लग गया बैठा हुआ। फिर फरमाए तसव्वुफ की इस्तिलाहात में पढ़ने की जो बीमारी है ना, इसकी इस्लाह ज्यादा जरूरी है। जो काम दिया था वो किया नहीं है और इस्तिलाहात में अपने आप को फंसाया हुआ है। तो इसलिए आदत डालना क्या है, सबसे पहले गुनाह की आदत भी छूटे। अच्छा, बाज दफा क्या होता है, एक नौजवान को अब मैंने कोई नुस्खा बताया कि यार ये सजा अपने आप को दो, इससे गुनाह की आदत छूटेगी। वो अल्लाह की कुदरत के वो कामयाब हो गया नुस्खा। अब गुनाह की आदत उसकी ना होने के बराबर हो गई, क्योंकि उसको सजा होते होते ना गुनाह से बचने की आदत पड़ गई। तो कहने लगा कि मैंने तो अपने ऊपर ये सजा नाफिज की हुई, अब मैं कभी सोचता हूँ ये अल्लाह के खौफ से तो मैं छोड़ नहीं रहा, ये तो मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ये सजा मिलेगी मुझे। मैंने कहा खुदा के बंदे, अल्लाह का शुक्र अदा कर, किसी भी तरह से गुनाह करने की आदत छूट गई, भले लालच से छूट जाए, पैसों से छूट जाए, समझ रहे हो। इसको फोकस नहीं करो कि अल्लाह के खौफ से छूट रही है, अल्लाह की मोहब्बत से छूट रही है, छूटे किसी तरीके से। अपने आप को ऐसा बंद कर लो गुनाह का मौका ही ना मिले। जब मौका ही नहीं मिलेगा तो कहां से करेगा। लेकिन फिर शैतान दिल में वसवसा डालेगा, बे तू तो इसलिए गुनाह से बच रहा है कि तू तबलीग में 4 महीने निकला हुआ, यहाँ गुनाह कर कौन सकता है। वहां थोड़ी कोई चीजें लेके जाते हैं लोग गुनाह करने के हालात। अबे भाई जिस वजह से भी छूट गया, छूट जाए, ये छुड़वाना है अपने आप को, अजाब से जान छुड़ानी है। इस तरह नेकी की आदत किसी भी वजह से पड़ जाए। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक कहते हैं कि मेरे वालिद साहब मुझे लालच दे के अरबी शायरी याद करवाया करते थे। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं अब्दुल्लाह बिन मुबारक। अरबी शायरी इसलिए कि ताकि इनको अरबी में कमाल पैदा हो, बलागत, अरबी आए ना, तो लालच देते थे कि भाई 1 दिरहम दूंगा, 1 शेर याद कर लो। कहते हैं मैं लालच में 1 दिरहम मिलता और 1 शेर याद करता। उससे क्या हुआ, शायरी से इंसान को वो जबान पे अबूर होता है, बहुत बड़े अरबी के शायर बन गए, मुहद्दिस भी और शायर भी। बड़ा जबरदस्त अरबी में उनको कुदरत